لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ نے، اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور باقی جہنم میں ہوں گے. ایک فرقہ جنت میں ہوگا، باقی سب جہنم میں ہوگا، جہنم میں جائے گا. سوال کیا گیا کون فرقہ جنت میں ہوگا اور کون جہنم میں ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا. نام بتائے نہیں، آپ نے نام نہیں بتایا. طریقہ بتایا. طریقہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ یہ جملہ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے. بہت بڑی تاریخ اس جملے کے ساتھ. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ کون بتائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا اور صحابہ کرام کس طریقے پر تھے؟ یہ سوال ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ؟ یہ بات کہاں سے ثابت ہوگی؟ یہ بات حدیثیں بتائیں گی. اچھا حدیثیں بتائیں گے. چلیے حدیثوں کے اندر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 مدعیان نبوت کو کھڑے کرنے والے لوگ، حضرت عمر کو شہید کرنے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنہ پرور، فتنہ پھیلانے والے بڑائی لوگ، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے لوگ، حضرت علی کو شہید کرنے والے لوگ، حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں بلانے والے لوگ، مسلم بن عقیل کو قتل کروانے والے لوگ جب امیر معاویہ کے دور میں آتے ہیں تو حدیثیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے کتاب الموضوعات، اس کے شروع میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے مہدی عباسی کے زمانے میں ایک شخص لایا گیا، اس کا نام تھا عبد الکریم ابن ابی الارجاء. یہ شخص حدیثیں خوب پڑھا کرتا تھا، اور جب اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ، خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، جب وہ جانے لگا تو وہ ہنسا، کہنے لگا کہ میں نے 4000 جھوٹی حدیثیں گڑھ دی ہیں، کیا کرو گے ان کا؟ مہدی نے کہا میرے پاس شہاب زہری جیسے لوگ ہیں جو چھان لیں گے حدیثوں کو. کتاب الموضوعات کے اندر ایک اور بات لکھی ہے. نوح بن نبی مریم، یہ شخص بڑے نیک تھے. اچانک بات یاد آ گئی، بتا دے رہا، بہت متقی پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ ہمارے محدثین کرام ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اتفاق کی بات ہے محدثین وہاں پر پہنچے تو وہ ایک صاحب روایت بیان کر رہے تھے قرآن کی فضیلت کی. جو قرآن کو پڑھے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فلاں سورت کو اگر کوئی صبح کو پڑھ لے، شام کو پڑھ لے تو ہر مصیبت سے دور رہے گا. محدثین نے ان کو پکڑا، کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کون سی بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. کہا میں کیا کروں، میں نے جب دیکھا کہ لوگ، کتاب الموضوعات ابن الجوزی کی حوالہ، میں نے دیکھا کہ لوگ ابن اسحاق کی مغازی اور ابو حنیفہ کی فقہ پڑھ رہے ہیں، حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے سوچا قرآن کی فضیلت کے بارے میں، سورتوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ اللہ کے رسول کی طرف بات کہہ دے تو لوگ پڑھنے لگے. بڑے بھولے بھالے لوگ.
اسی کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حیات لکھی ہے علامہ سید سلیمان ندوی نے. انہوں نے کہا مدینے کے اندر بڑے نیک لوگ ہیں کہ اگر بارش نہ ہو تو ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ بارش کے لیے دعا کر دیجئے، لیکن جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم حدیثیں نہیں لیتے، حدیثیں نہیں لیتے. وجہ بھولے بھالے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حدیثیں کیسے بیان کی جاتی ہیں. جو جی میں آیا، جیسے جی چاہا، حدیثوں کو بیان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت آپ کو سناتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسند احمد کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ ابا جان کچھ حدیثیں مجھ کو لکھ دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لکھ دیا انہوں نے. یہی کوئی مغرب کے وقت کی بات ہے کہ انہوں نے حوالے کیا، اور صبح بالکل جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ جلدی سے حضرت عائشہ کے پاس میں آئے. کہا بیٹی میں نے تم کو وہ ایک صحیفہ دیا تھا حدیث کا، وہ کہاں ہے؟ علامہ مناظر حسن گیلانی نے تدوین حدیث میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے اور ایک تفسیرہ لکھا ہے، گویا کہ ابو بکر صدیق کو رات بھر نیند نہیں آئی. علامہ مناظر حسن گیلانی کے الفاظ، گویا کہ رات بھر ان کو نیند نہیں آئی اور کہنے لگے کہ بیٹی صحیفہ لاؤ جلدی سے. حضرت عائشہ نے وہ صحیفہ ان کے حوالے کیا تو انہوں نے اسے جلا دیا اور کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے اللہ کے رسول سے. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی جان بوجھ کر، اور ایک روایت میں متعمدن کے لفظ بھی نہیں ہے، جس نے میری طرف کوئی بات غلط منسوب کر دی تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کوئی ایسی حدیث میں نے نہ بیان کر دی ہو جو اس کے اندر موجود نہیں، لہٰذا انہوں نے صحیفہ جلا دیا. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ مسند احمد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے حدثنی ابو القاسم حبیبی ابو القاسم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار ثم یقول. حضرت ابو ہریرہ جب حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پہلے یہ حدیث پڑھتے تھے کہ جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اس کے بعد روایت بیان کرتے تاکہ ذہن کو تازہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط باتیں منسوب ہو جائیں. ہماری بات کا سرا پکڑے رہیے گا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ عطا فرما. میں نے عرض کیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اور حدیثوں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے. بات پکڑے رہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تدوین حدیث مناظر حسن گیلانی میں ہے. جب وہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو گردن کی یہ رگ پھول جاتی تھی، چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا. روایت بیان کرتے وقت کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل قال شبہ قال او کما قال علیہ السلام. ایسے ہی کہا، اس سے ملتا جلتا کہا، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی. یہ او کما قال علیہ السلام کا لفظ وہی سے آیا ہے عبداللہ بن مسعود سے. دیکھیے یہ صحابہ ہے کتنے محتاط روایت کو بیان کرنے میں، کتنے محتاط روایت کو بیان کرنے میں. اس لیے کہ دین کا بگاڑ آئے گا. مسلم کی روایت کتاب الفتن نہیں، باب اشراط الساعہ، کتاب الفتن باب اشراط الساعہ کی پہلی روایت مشکات. عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن عامر بن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعہ کذابین. اور اس کے نیچے کی جو حاشیہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے حدیثوں کو جھوٹی گڑھ کر بیان کرنے والے.
قیامت سے پہلے میں یہاں پر توجہ دلا دوں آپ کو، بین یدئی ساتھ اسے کہتے ہیں، بین یدئی کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے وہ سامنے کے معنی میں ہے، جیسا کہا جائے کہ بین یدئی زید، زید کے سامنے، بین یدئی، عام طور سے آپ کتاب لیں گے تو شروع ہونے سے پہلے لکھا ہوتا ہے بین یدئی کتاب، کتاب کے شروع ہونے سے پہلے ذرا سا پہلے، تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت سے ذرا پہلے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ پیشن گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ابن سیرین کا قول یاد رکھنا، مقدمہ مسلم میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، بیان کرتے ہیں ان ھذا دینکم فانظروا عمن تاخذون دین، یہ دین ہے تمہارا، یہ ضرور دیکھ لینا کہ یہ دین تم کس سے لے رہے ہو اور کہاں سے لے رہے ہو، یہ دین کہاں سے پایا جا رہا ہے اور یہ دین کہاں سے آ رہا ہے، یہ بات ضرور دیکھ لینا، یہ تمہارا دین ہے اور اسی کے اوپر بقا ہے، اسی کے اوپر دار و مدار ہے، حدیث رسول، سنت نبویہ، اسی کے اوپر دار و مدار ہے دین کا۔ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حاکم ہو، امراء ہو، ان کی اطاعت کرو۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے اولی الامر عنکم سے مراد ائمہ کرام لیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان تمام بزرگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آگے کلام پاک کے الفاظ ملاحظہ ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو پھر اس جھگڑے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح حدیثی فهو مذہبی، اگر حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ میزان الشعرانی کے اندر فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور کتاب اللہ سے ٹکرا رہا ہو تو کہا کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، فتوے کو چھوڑا جائے گا، کہا اچھا، اور اگر سنت رسول سے ٹکرائے تو کہا فاترکوا قولی، کہا فالتو باتیں کرتے ہو، میرے قول کو چھوڑو، حدیث پر عمل کیا جائے گا، کہا اچھا، اگر صحابی رسول سے ہو تو کہا ہاں صحابی رسول کی بات پر عمل کیا جائے گا، میرا فتویٰ عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار احیاء العلوم علامہ غزالی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی، ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے شیخ ایک سوال، کہا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں یہ آپ کا مسلک بھی ہے؟ امام شافعی غصے میں ہو گئے، کہا اترون فی حلقی الصلیب ام ترانی اخرج من الکنیسہ، تم میرے گلے میں سلیم لٹکی ہوئی دیکھ رہے ہو یا گرجا گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور اس کی مخالفت کروں گا؟ میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور میں مخالفت کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سب پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کل یؤخذ و یرد الا قول صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی، سوائے اللہ کے رسول کی بات کے کہ ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔ اب ہم اپنے موضوع امام احمد بن حنبل کی بھی بات، امام احمد بن حنبل کے اصول جو بیان کیے گئے ہیں ابن قدامہ نے بیان کیے ہیں، سب سے پہلے کلام اللہ، پھر حدیث رسول اللہ، صحابہ کرام کے فتوے، اس کے بعد استنباط۔ اور آپ نے فرمایا اقد الجید کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے لا تقلدونی ولا تقلدن مالکا ولا شافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری ولکن خذوهم من حیث اخذوا، نہ میری بات مانو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی، نہ سفیان ثوری کی،
وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا. میں ایک بات یہاں پر بیان کر دینا چاہتا ہوں، ایک تاریخی تسلسل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام، جب لوگ آتے تھے اسلام کو قبول کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سیکھتے تھے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے. واضح رہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھنے والے لوگ نہ تو علماء تھے بڑے بڑے اور نہ تو بڑے ہی جینیس لوگ تھے، عام لوگ تھے جیسے کہ سارے لوگ ہوا کرتے تھے. کھیت میں کام کرنے والے لوگ، اونٹوں کو چرانے والے لوگ، بکریوں کو چرانے والے لوگ، گھروں کے اندر رہنے والے لوگ، تجارت کرنے والے لوگ، اور اللہ کے رسول ان کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے. وہ بات کو پکڑ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے. آج وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیسے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکان لہ نبی یتکلم. جس کے گھر میں میری یہ کتاب موجود ہے تو گویا اللہ کے نبی اس سے باتیں کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان محدثین کرام نے حدیثوں کو جمع کیا، اور جب حدیثوں کو جمع کیا تو بہت سارے ایسے لوگ آئے جو صحیح نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو دجال تھے، کذاب تھے، یہودی تھے. اسلام کا چولا پہن لیا، موٹا سا دستار باندھ لیا، لمبی سی داڑھی رکھا لی اور کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محدثین نے ان کو پکڑا اور کہا تم ہو کون؟ کس سے سنا؟ تمہارے بارے میں لوگ یہ کیا کہتے ہیں؟ پڑوسی کیا کہتے ہیں؟ دوست کیا کہتے ہیں؟ محدثین کا فیصلہ اس کے بعد ہوتا ہے. منکر الحدیث، منکر ہے یہ، خبیث، یہ الفاظ ملتے ہیں، خبیث خبیث ہے یہ، کذاب، جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا. میرے دوستوں یہ بتاؤ مجھے، اگر محدثین کی ان تحقیقات کو اپنے سامنے نہ رکھا جائے تو کیا ضرورت تھی ان محدثین کو اپنے زمانے میں ساری محنتیں کرنے کی؟ ہر حدیث جس کا جی چاہا کھڑا ہو گیا، کیا کہنے لگے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد تم نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہ پیدا کرتا. جھوٹ. ارے حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ جھوٹ ہے. پورے کلام پاک میں ہر جگہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو اس لیے پیدا کیا ہے، بالحق حق دے کر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر انسان بسائے جائے، اختیار دیا جائے انہیں. ہم دیکھیں کہ کون نیک کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے. علامہ صنعانی فرماتے ہیں جھوٹ. ایک اور روایت حج کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے. حضرت آدم نے جب گناہ کر دیا تو روئے، بہت روئے. روتے رہے، سالوں سال گزر گئے روتے روتے، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی دعا قبول. ایک دن دعا مانگی، یا اللہ محمد کے صدقے میں دعا قبول فرما. فوراً جبریل امین آتے ہیں. کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ تمہیں محمد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جب اللہ نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، ستونوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے بغل میں جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ ضرور کوئی معزز ہستی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، یہ آخری پیغمبر ہوں گے، میں نے تمہاری دعا قبول کی. ارے جھوٹ ہے یہ حدیث یار. علامہ ذہبی کہتے ہیں خبر باطل، علامہ صنعانی کہتے ہیں باطل، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باطل. حدیث کا مضمون ایک مسلمان کے سامنے، عالم کے سامنے جائے گا تو کہے گا باطل. کلام پاک کیا کہتا ہے؟ کلام پاک یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف القاء کیے کلمات،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ الفاظ تھے ان کے. لیکن بیان کرتے ہیں لوگ، حدیث کو پڑھانے والے بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث کا مطالعہ کرنے والے لوگ بھی بیان کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کتابوں کے اندر لوگ اس کو لکھتے ہیں. ایک اور حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، من زار قبری، جو میری قبر پر آئے درود پڑھے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اور اگر دور سے کوئی درود پڑھے تو فرشتے اس کے درود کو پہنچاتے ہیں. جھوٹی حدیث ہے، غلط ہے بالکل. علامہ صنعانی، امام سیوطی اور امام البانی تینوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیث غلط ہے. حدیث کے الفاظ کی ایک بات صحیح ہے. کون سی بات صحیح ہے؟ بات یہ صحیح ہے کہ جب کوئی دور سے آپ کے اوپر درود پڑتا ہے تو یہ درود ایک فرشتہ آپ تک پہنچاتا ہے. یہ بات صحیح ہے. آپ سنتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ بیچ میں کسی آدمی نے بیچ میں بڑھا دیا اور بڑھا کے پورے عقائد کو خراب کیا. آپ اس سے محتاط رہیے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مقدمہ ابن سیرین مقدمہ مسلم کے اندر، ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم احترام میں ڈوب جاتے تھے. فلما رکبنا الناس صعب والذلول، مگر جب سے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی علم غلم بات بیان کرنی شروع کر دی تو ہم کہتے ہیں ہاتھو اسنادکم، سند اپنی بیان کرو، کون ہو تم، کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. حدیثوں کے بیان کرنے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے سنتے وقت قسم لیا کرتے تھے، قسم کھاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن لوگ وطیرہ بنا لیں. ابھی لا رہے ہیں. خدا کی قسم میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، لوگ وطیرہ بنا لیں. اور لوگوں نے وطیرہ بنا لیا. حدیثوں کے بیان کرنے کے سلسلے میں جو احتیاط ہونی چاہیے تھی وہ احتیاط لوگوں میں اب نہیں رہ گئی. اور آج میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ آپ نے بیان کیا. آپ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. لوگوں نے پوچھا کہ کون سا وہ فرقہ؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بات سارے لوگ بیان کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں ذرا سا کہ جب سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، صاحب آتے ہیں تقریر فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو آدمی میرے اوپر 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کون بیان کر رہا ہے؟ ایک بالش کی ٹوپی لگا کر بیان کرنے والے لوگ، خوب شیروانی پہن کر بیان کرنے والے لوگ. آپ تو دھوکہ کھا جائیں گے. ارے آپ تو دھوکہ کھا جائیں گے نا. 80 سال کے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. کہاں لکھا ہے؟ بیان کرو. ارے کیا بات کرتے ہو تم؟ ترمذی میں لکھا ہے. ترمذی میں لکھا ہے برابر. ترمذی دکھاؤ مجھے. اردو، ہندی، انگریزی، فارسی، بغلا جب ہر جگہ موجود ہے. ترمذی کھولیے آپ. کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث منکر. منکر ہے یہ. ارے امام ترمذی نے اس کو اس لیے بیان کیا تھا کہ تمہارے جیسے لوگ اسے محفوظ رہے. تم نے اسی کو بیان کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. واہ بھائی، کیا عقل ہے آپ کی. ارے امام سیوطی نے یعنی مصنوعہ لکھی، کتاب علامہ جوزی نے کتاب الموضوعات لکھی، موضوعات صغیر موضوعات کبیر لکھی گئی کہ تم موضوع روایتوں سے بچے رہنا.
اور تم نے اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا واپس. یہ تیجا، یہ 40واں، یہ کھچڑا، قبر کے اوپر اذان دینا، ایک اتنی شاخ لگانا، قبر کے سلسلے میں خانہ کعبہ کے خلاف کو مردے کے اوپر ڈال دینا، مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنا. مجھے بتاؤ یہ کہاں ہے یہ؟ اور اگر نہیں ہے اور آپ نے اختیار کر رکھا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. چوکنا ہو جائے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں کہ ان کے اوپر فتنے نہ آ جائے. فتنے. اور بتا دیں ہم آپ کو، قرب قیامت میں بہت فتنے ہوں گے، جیسے رات کی تاریکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح سے فتنے برسیں گے. نبی کریم کتاب الفتن کی روایت مشکات شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے سے تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ میں ابو بکر و عمر عثمان و علی موجود تھے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا تم لوگ سامنے دیکھو، کچھ دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے مدینے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے دیکھا. کہا اللہ رسول ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا. کہا میں اپنی آنکھوں سے فتنوں کو برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بارش. یہ کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے. فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں. حضرت حذیفہ راوی ہے، حضرت عمر نے پوچھا، کہا کہ ارے یہ بتاؤ تم کو فتنے کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین یاد ہے. کہا کون سی یاد ہے سناؤ مجھے. کہا حدیث یہ ہے کہ آدمی کا فتنہ بن جائے گا، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے لوگ، اس کے خاندان والے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور یہ کہ دین کی دعوت دے، اور یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اچھا عمر نے کہا ارے میں یہ بات نہیں پوچھ رہا ہوں بھائی. کہا پھر کون سی بات؟ کہا وہ فتنے جو سمندر کے طریقے سے آئیں گے اور بہا لے جائیں گے. کہا امیر المومنین آپ کو کون سا ڈر ہے؟ آپ کے بیچ میں اور فتنے کے بیچ میں تو ایک دروازہ ہے. کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا. وہ چلے گئے تو ہم لوگوں نے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تابعین، ہم لوگوں نے مسروق سے کہا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ذرا آپ پوچھئے کہ دروازہ کیا؟ تو حذیفہ سے پوچھا انہوں نے، کہا دروازے سے مراد ہے حضرت عمر. اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے. میں آپ کو بتاتا یہ ہوں کہ حضرت عمر کے بعد سے جھوٹی حدیثیں گڑھنے کا کاروبار شروع ہوا. حضرت علی نے ایک شخص کو زندہ جلوایا. زندہ. یہ ایک استثنائی صورتحال ہے. زندہ. وہ یہ کہتا تھا کہ علی کے اندر اللہ کی روح حلول کر گئی. اس کو جلوایا. معلوم ہوا جھوٹی حدیثوں کا کاروبار اس کی داغ بیل پڑی حضرت عمر کے زمانے سے، اور اس کے بعد تو پھر روایتیں شروع ہو گئیں. آج امام بخاری پر اللہ رحم فرمائے، اور ان کے بعد امام مسلم پر رحم فرمائے، اور تمام محدثین پر رحم فرمائے. میں نے دونوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سارے محدثین پر اپنا رحم فرمائے. میں نے ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ آپ سے ایک ہم بات کرنا چاہتے ہیں. عرض یہ ہے، حضرت امام بخاری نہیں، ایک اور پہلے کی بات، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ حدیثوں کو جمع کرو، مجھے ڈر ہے کہ حدیثیں ضائع نہ ہو جائے. تو حدیثوں کے جمع کرنے کا کام اگرچہ پہلے موجود تھا، تھوڑے پیمانے پر تھا، اب بڑے پیمانے پر وہ کام شروع ہو گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیثوں کا کاروبار، حدیثیں لکھنے کا، کتابت کا، اور جھوٹے لوگ اپنی روایت کو بیان کرنا. اور علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مُتَشَدِّدًا فِي قبول روایت. امام ابو حنیفہ روایت کو قبول کرنے میں بڑے متشدد تھے، خوب ٹھوک بجا کر حدیثیں لیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کی طرح بہت باتیں منسوخ کر دی گئی بعد میں.
امام ابو حنیفہ تک پوری حدیثیں کا دور مکمل نہیں ہوا، امام مالک کو پوری حدیثیں نہیں ملی، ان کے بعد امام شافعی آئے، ان کو بھی پوری حدیثیں نہیں ملی، ان کے بعد امام احمد بن حنبل۔ وہ زمانہ ہے جو حدیث کا سب سے ذری دور کہلاتا ہے، جس کے اندر اکیلے احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور انہوں نے 40,000 حدیثیں نوٹ، 10 لاکھ میں 40,000 حدیثیں۔ باقی حدیثیں کیوں چھوڑی؟ کیونکہ وہ صحیح نہیں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طے کیا کہ میں حدیث کی ایسی کتاب لکھوں گا جس کو دنیا کا کوئی محدث غلط نہ کہہ سکے، کسی روایت کے اوپر انگلی نہ رکھ سکے۔ چنانچہ امام بخاری نے جب اپنی کتاب لکھی، آج بخاری کے اندر موجود ہر روایت صحیح ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب ہے۔ امام مسلم نے بھی انہی کی طرف اختیار کیا جو امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، اب بخاری اور مسلم کی صحت پر اتفاق ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرے تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ زندیق نہ ہو جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے نخبۃ الفکر۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حدیثوں کو لینے میں سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی حدیث کو دیکھا جائے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث کو پہلے دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر اگر اتفاق ہو گیا تو سورج کی طرح روشن ہے حدیثیں، سورج کی طرح۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر انسان کو مرنا، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ سیدھا راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ کون ہے؟ یہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے، مان صلی اللہ رسول اللہ لطاع بإذن اللہ۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار۔ کسی مسلمان کا بات کیا ہے، سنیے اسے سنیے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ فیصلہ کر دے تو وہ اس سے اب اس کا اختیار ہو جائے، میں یہ مان لوں یا یہ مان لوں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ و رسول کوئی فیصلہ کر دے ان یکون لہم الخیارہ، اختیار رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مان لیتے۔ کیا بھائی کیا ٹھیک؟ ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، میرا دل روتا ہے، بہت روتا ہے میرا دل امت مسلمہ کو افتراق و انتشار میں دیکھ کر، بہت روتا ہے میرا دل۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر اور شرک سے سمجھوتا کیا جائے۔ ایک مسلمان رہے گا۔ مجھے مشکات کی روایت بیان کرنے دیجیے۔ ابو ذر غفاری کی روایت، فرمایا قیامت کے قرب میں فتنے ہوں گے، اب تلوار میں فتنہ ہوگا اور تم اپنی تلوار مت اٹھانا، یہاں تک کہ اگر کوئی آئے اور تلوار اٹھائے اور تمہارے چہرے پر اس کی چمک معلوم دے تو ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لینا، یعنی مقتول ہو جانا، لیکن تلوار نہ اٹھانا۔ ہم اس بات کی بہت خلاف ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالیاں دے، قطعاً جیسے قطعاً روا نہیں۔ یہ امت جو بکھری ہوئی ہے، یہ اتحاد اگر آئے گا تو اللہ اور رسول کے نام پر اگر وہ اتحاد ہے تو وہ اتحاد ہے، ورنہ پھر اتحاد نہیں ہے۔ ورنہ پھر خوارج کو لوگوں نے الگ کیوں کیا، معتزلہ کو لوگوں نے الگ کیوں کیا، جہمیہ کو لوگوں نے الگ کیوں کیا، مرجیہ کو لوگوں نے الگ کیوں کیا؟
کیوں الگ کیا؟ قرآن حدیث کی بیس پر اتحاد ہوگا۔ آج جو مسلمان جس کا دل چاہے کہ میں یہ جانوں کہ دین کیا ہے، تو دین کون بتائے گا؟ یہ محفوظ ہے تمہارا دین، یہ تورات والوں کی تورات مٹ چکی، انجیل والوں کی انجیل مٹ چکی، ہندوؤں کے وید مٹ چکے، قرآن پاک باقی اور قرآن پاک کی تشریحات حدیثیں باقی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حدیثوں میں تو ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے، شاذ بھی ہے، مرسل بھی ہے، موضوع بھی ہے، تو ہم حدیثیں کیسے اختیار کریں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بازار میں، مارکیٹ میں جب دوائیاں بکتی ہیں تو ڈپلیکیٹ بھی تو ہوتی ہے، سامان بکتا ہے تو خراب بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، دھوکے باز لوگ بھی ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، لیکن آپ بڑے چوکنا رہتے ہیں۔ ایک ماچس کے ڈبیا خریدتے ہیں تو 10 مرتبہ ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، ایک کپڑا اٹھاتے ہیں تو 10 مرتبہ چیک کرتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں تو 50 مرتبہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اور دین آپ لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے، کانوں کو بند کر کے لیتے ہیں، جبکہ کلام پاک یہ کہتا ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ کان بن کر کے آدھے اور بہرے بن کر نہیں لیا جائے گا۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، ہدایت کا مسئلہ ہے، گمراہی کا مسئلہ ہے، جنت میں جانے اور نہ جانے کا مسئلہ ہے، رشتہ داریاں ایک طرف، دوستیاں ایک طرف، رفاقتیں ایک طرف، سیاست کے منافع ایک طرف، سیاست کے منافع ایک طرف، عزت ایک طرف، ذلت ایک طرف۔ اللہ اور رسول کے نام پر اکٹھا ہوا جائے گا، اسی کے نام پر محبت کی جائے گی، اسی کے نام پر جدا ہوا جائے گا۔ ہر وہ حدیث جو کہ صحیح ہے، سند میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ سینے سے لگائی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہر وہ حدیث کہیں بھی ہو۔ دھوکہ دینے والے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لوگ صرف بخاری مانتے ہیں، کچھ لوگ صرف مسلم مانتے ہیں۔ ہم حدیث کی ہر کتاب مانتے ہیں، لیکن ہر حدیث نہیں مانتے۔ حدیث وہ مانتے ہیں، محدثین جب یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں، محدثین جب کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ہم اسے نہیں مانتے ہیں، اور آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ یہ آپ کا دین ہے۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا دین ہے، لہذا تم دیکھو یہ اپنا دین کس سے لے رہے ہیں۔ آج لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، اس کے نیچے لکھتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کا متن صحیح نہیں ہے، یہ حدیث، اس کو بعض لوگوں نے موضوع کہا ہے اور پھر بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ دین کی تبلیغ کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کا نام تبلیغ ہے۔ تبلیغ اس کا نام ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو پیش کیا جائے اور بلا خوف پیش کیا جائے، بلا مصلحت پیش کیا جائے، حق بات کہی جائے اور اسی کے نام پر اتحاد کیا جائے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میرا روزہ سب اللہ کے لیے ہے، اسی کے نام پر یہ زندگی ہے، اسی کے نام پر یہ مرنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ سنگ باری تو ہمارا ہے مقدر، لیکن آپ کے ہاتھ میں پتھر نہیں دیکھے جاتے۔ سنگ باری تو ہمارا ہے مقدر، لیکن آپ کے ہاتھ میں پتھر نہیں دیکھے جاتے۔ حدیث کی اونچی درسگاہوں پر بیٹھ کر جب لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کریں تو پھر دل کڑتا ہے اور آنکھوں سے آنسو۔ آپ سے میں آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد پتہ نہیں میری زندگی رہے کہ نہ رہے۔ آپ سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دین مکمل ہے، مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل۔ لہذا صحیح حدیثیں موجود ہیں اور قرآن پاک موجود ہے، اس کو پکڑے رہیے، اسی کے اوپر جیئے اور اسی کے اوپر مریے اور اسی کے اوپر آپ کی شہادت ہو، آپ کا انتقال ہو، اسی کے اوپر رشتہ داریاں ہو، اسی کے اوپر ناطے داریاں ہو اور اسی کے اوپر آپ کی دکانیں ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، اور اس کے علاوہ مصلحتوں کے خلاف کو اور اس کے نقاب کو نوچ کر پھینک دیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام زندہ، آپ زندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔
یہ تھے ہمارے شیخ محترم شاہد مبین ندوی حفیظ اللہ، جو بہت دور کے نہیں، ہمارے بہت ہی قریبی ہیں۔ لکھنؤ دوبگہ پر معہد الفردوس میں یہ استاد الحدیث کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں دعا وہ ہونا چاہیے کہ رب العزت انہیں علم میں مضبوط رکھے اور ان کی حفاظت کرے، جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہماری یہ پہلی نشست برخاست ہوتی ہے، دوسری نشست انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد پھر شروع ہوگی، اس لیے ہم نماز ظہر کی تیاری میں لگ جائیں اور اللہ رب العزت کے روبرو ہم سجداریز ہوں اور ہم علماء کرام سے انشاءاللہ دوسری نشست میں فائدہ اٹھائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال تعالى في موضع آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے جلسے عام کی دوسری نشست ہے جس میں ہم سب یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے معزز علماء کرام کی خطابات کو سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسری مجلس ہے جس میں سب سے پہلا خطاب جناب بھائی محمد ندیم صدیقی صاحب کا ہوگا۔ آپ کرنیل گنج سے تشریف لائے ہیں اور جمعیت اہل حدیث کرنیل گنج کے آپ امیر محترم ہیں۔ ایک مسجد اور اس سے ملحق ایک مدرسہ آپ ہی کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ دوسرا خطاب ہمارے امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی حفظ اللہ کا خطاب ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس بلغلہ انگیز خطاب کو سماعت فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے جناب بھائی محمد ندیم صدیقی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے پربلیغ خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب بھائی محمد ندیم صاحب، کرنیل گنج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کی تشریف لائے. ساتھیوں ہم آئے تو تھے کہ کچھ علماء کرام سے سیکھیں گے سنیں گے لیکن حکم ہوا ہے کہ 10-15 منٹ کچھ آپ سے مخاطب ہوں تو میں نے سوچا کہ 10-15 منٹ میں کچھ معمولی سی گفتگو ہو جائے اور خاص کر موت کے تعلق سے جیسا کہ میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر شخص کو موت آنی ہے. موت آنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے 2 طرح کے فرشتے ہیں مومن کے لیے الگ اور کافر مشرک کے لیے الگ. جو مومن ہوتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے تشریف لاتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں وہ آتے وقت پہلے سلام کرتے ہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ روح کو نکالتے ہیں. مومن کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی کہ جیسے مشکیزے میں پانی بھرا ہو اور اس کا منہ کھول کر کے مشکیزے کو الٹا کر دیا جائے تو چند لمحوں میں پانی زمین پہ آ جائے گا آسانی سے پانی نکل جائے گا. ایسے ہی مومن کی روح نکلتی ہے. اس روح کو نکالنے کے بعد فرشتے روح کو لے کر کے آسمان کی طرف چلتے ہیں. وہ روح محمد میں خوشبودار ماحول میں لپیٹ کر لے کر چلتے ہیں. جو بھی فرشتہ راستے میں دیکھتا ہے اسی خوشبو کو سونگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا خوش نصیب روح ہے جو آج جا رہی ہے. اس روح کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے ان کو سلامتی اور مرحبا کہتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ کھولتے ہیں. اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ روح 7ویں آسمان تک جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو علیین میں لکھ دو. اور اسی طریقے سے جو کافر مشرک بدعتی ہوتے ہیں ان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے خوفناک شکل میں آتے ہیں اور ان کو چماٹ مار کے ان کی روح نکالی جاتی ہے اور ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش کی کہ ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے لیکن فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو اتنی سختی سے روح نکلتی ہے. اللہ کے نبی نے مثال پیش کی کہ جیسے اون کا گولا ہو اور اس میں کانٹے دار لوہا ڈالا جائے پھر اس بھیگے ہوئے اون کے گولے سے جب کانٹے کو باہر نکالا جائے گا تو اون کس طرح سے نچ کر کے آئے گا اس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے کافر اور مشرک سے. پھر اس کو بدبودار ٹاٹ کے پیپر میں لپیٹ کر کفن میں لپیٹ کر لے کر چلتے ہیں اور پہلے آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے ہیں. وہاں سے پھر وہ واپس بھیج جاتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں لکھ دو. پھر روح کو لوٹایا جاتا ہے قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. منکر نکیر آتے ہیں اور وہ جیسا کہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ وہ سوال کہ تمہارا رب کون تھا, تمہارے نبی کون تھے اور تمہارا دین کیا تھا, من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. یہ سوال بظاہر عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مجھے معلوم ہے اور میں اس کے جواب بڑی آسانی کے ساتھ دے دوں گا کہ رب کون ہے, اللہ, آپ کے نبی کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور دین کیا تھا, اسلام. لیکن
یہ سوالوں کے جواب کیا ہر مسلمان دے دے گا؟ نہیں دے پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ جب سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ شخص جس نے دنیا میں مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی دینے والا رب الگ، روزی دینے والا رب الگ، مشکلوں کو مشکل کشائی کرنے والا رب الگ، حاجت روائی کرنے والا رب الگ لوگوں نے بنائے ہیں۔ مسلمانوں کی بات ہے، ایک نہیں، اگر ہندوؤں کے 33 کروڑ دیوتا ہیں تو آج اگر گنتی لی جائے تو ہمارے مسلمانوں نے اس سے کہیں زیادہ اپنے رب بنا رکھے ہیں، اور ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی اور پریشانیوں کا حل، رزق اور بیٹا بیٹی تمام چیزیں اور دعائیں سبھی قسم سے ہو رہا ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پھر جس نے دنیا میں اللہ کو بھی رب مانا اور اس کے علاوہ اور کئی مختلف معاملات میں مختلف رب بنا رکھے ہیں، کیا قبر میں وہ جواب دے پائے گا کہ ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ قطعی نہیں دے پائے گا۔ وہاں پر جواب وہی دے پائے گا جس نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا، خالق مالک، حاجت روا، مشکل کشوا، بیٹا بیٹی دینے والا، شفا دینے والا، ہر معاملات میں اللہ کو اپنا رب مانا ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، تو وہ شخص قبر میں جواب دے سکے گا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ۔ دوسرا سوال نبی کے بارے میں ہوگا کہ من نبی ہوگا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ کوشچن بھی لگتا ہے کہ بہت ہی آسان ہے، کہ لوگ کہہ لیں گے کہ نہیں، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن جس طرح سے لوگوں نے اپنے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ بھی، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے، ایسے ہی ہمارے مسلمانوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ نبی بنا رکھے ہیں۔ ظاہراً وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن عملاً ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی سے زیادہ درجہ اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو دے رکھا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن ہمارے امام نے حدیث کو، یہ حدیث شاپیوں کی، نعوذ باللہ، یعنی اپنے امام کی مانیں گے، اپنے مولوی کی مانیں گے، اپنے باپ دادا کی مانیں گے، نبی کی حدیث آنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث شاپیوں کی ہے، یہ حدیث مالکیوں کی ہے، یہ حدیث فلانے کی ہے، اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے نبی کو نبی مانا کہاں؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ اللہ کے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول سب تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ایک نہیں کہنے کتنی آیتیں ہیں اطیعوا اللہ و رسول کے تعلق سے کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، لیکن ہم اطاعت کے جب ہم آتا ہے تو ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بڑوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے مولویوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیسے جواب دو گے قبر کے اندر کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ تم نے دنیا میں مختلف آئمہ، مختلف پیروں کو اپنا نبی کا درجہ دے رکھا ہوا ہے، ظاہر نہیں کہتے کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ لیکن آپ کو بتائیں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے شیخ شاہد صاحب نے بھی ایک عالم کا نام لیا تھا رشید احمد گنگوہی کا، آپ نے ان کی کتاب اگر پڑھی ہو تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 17، یہ عاشق الہی میرٹھی نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی اپنے زبان فیض سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اپنے زبان فیض سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں کچھ نہیں ہوں لیکن قسم کہتا ہوں کہ اس دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نبوت کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا ہے، اور اس دور میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر، یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قبر میں جواب دیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے دعویٰ کرتے ہو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے،
جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع بھی کرو، یہ آئمہ کرام جو ہیں اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ان کی خدمت کی ہے، آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، ان سے مسائل کے لیجئے، لیکن وہ مسئلے جو قرآن سے ثابت ہو۔ لیکن جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن امام کو امام مانتے ہیں، امام کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ جیسے کہ کرسچن کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیا کوئی مسلمان ہے جو یہ کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ رسولوں پر ایمان لانے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے عیسائی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ تقوا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں۔ ایسے ہی امام کو ہم امام مانتے ہیں، امام کو ہم نبی نہیں مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہو مانا کرو، زبان سے نہیں کہتے ہو، لیکن جب بات حدیث کی آتی ہے، بات رسول کی آتی ہے، رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، امام کی بات کو لے لیتے ہو، تو گویا تم نے امام کو رسول بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، امام کو امام مانا ہے، عالم کو عالم مانتے ہیں، مولوی کو مولوی مانتے ہیں۔ ہر ایک کے جو مرتبے ہیں اس میں نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ اس میں ہم کمی کرتے ہیں۔ یہ مختصر طور پر آپ کو ہم بتانا چاہتے تھے۔ اور تیسرا سوال جو ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہمارا دین ہے، لیکن آج کیا دین اسلام ہی باقی ہے؟ آپ جب کہیں کہ میں دین اسلام کا فالوور ہوں تو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کس مسلک کے ہیں، کس امام کے فالوور ہیں، کس پیر کے پیروکار ہیں؟ اسلام کہاں رہ گیا؟ آج 72 فرقے ہو گئے، 73 فرقے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودی میں 13 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72، اور عنقریب ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کلھم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں، الا بسوائے سوائے فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا میں انا علیہ وصحبی، جس دین پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ مسلمانوں آج وہ دین کہاں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کا علم حاصل کیا ہے، قرآن حدیث پر عمل ہے ان کا، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی باتیں کرتے ہیں۔ دین اسلام قرآن حدیث کا نام ہے۔ دین اسلام کسی فقہ، کسی امام اور کسی مولوی کے نام پر بنایا گیا اسلام کے مسلکوں اور فرقوں کے نام نہیں ہے۔ آپ کو اسلام فالو کرنا ہے تو آپ کو قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہوگا، اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ قبر میں جواب دے پائیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ اپنی بات ختم کریں گے کہ مولانا انور صاحب کشمیری کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے، جو دارالدیوبند کے بڑے علماء میں سے ہوئے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی نے ایک کتاب لکھی ہے اختلاف امت کا المیہ۔ وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ ایک بار مولانا کشمیر کی مسجد میں رنجیدہ افسوس زدہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی برباد ہو گئی، وقت ضائع ہو گیا، حاصل کچھ نہ۔ مولانا تقی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، عالم ہیں، پھر اگر آپ کی عمر برباد ہو گئی اور وقت ضائع ہوا تو پھر ہم لوگ اس کھانے میں آئیں گے؟ وہ کہ میں صحیح کہتا ہوں، میں نے پوری زندگی اپنی اس کام میں لگائی کہ حدیثوں کو کھینچ تان کر اپنے مسلک کے حساب سے پیش کروں، جبکہ قبر میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کس امام کے فالوور تھے، کس مسلک کے فالوور تھے، بلکہ وہاں پہ قرآن حدیث اللہ رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میں نے زندگی پر یہی کام کیا ہے، ہم نے اپنی عمر برباد کر دی، وقت ضائع کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں آپ کھولو، اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، آج آپ کھول لو اور آج سے قرآن حدیث پڑھ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تم افسوس کرو اور بعد میں کہو کہ عمر ضائع ہو گئی، وقت برباد ہو گیا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ آج موقع ہے، قرآن حدیث کو تھام لو، قرآن حدیث کو تھام لو۔ قرآن حدیث ہی دین اسلام ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم قبر کے اندر جواب دے سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ یہ تھے ہمارے بھائی جناب محمد ندیم صدیقی صاحب جو کرنیل گنج سے تشریف لائے تھے۔ آپ کا ولولہ انگیز خطاب ہمارے دل و دماغ کو دعوت دے رہا تھا اس بات پر کہ ہم کتاب و سنت کے شہدائی بنے، دنیا کے اور مذاہب اور بدعات و خرافات یا رسم و رواج
جس کو لوگوں نے اپنا رکھا ہے اس سے تائب ہو کر ہم خالصتاً لوجہ اللہ کتاب و سنت کے شیدائی بن جائیں، اس لیے کہ قبر سے لے کر اور پھر آخرت تک کی کامیابی کتاب و سنت پر عمل کرنے ہی میں ہے۔ دوسرا خطاب ہم سب کے عزیز محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ ہمارے درمیان خواتین بھی موجود ہیں، ان سے متعلق آپ کا موضوع ہے خواتین اسلامی معاشرہ میں، یہ آپ کا عنوان ہے، اس پر آپ خطاب فرمائیں گے خواتین اسلامی معاشرہ میں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مولانا کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور صلی رسول نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شمار درود و سلام کے بعد ابھی آپ نے پہلی نشست میں اس پروگرام میں دو خطاب سماعت فرمائے اور مجھ سے قبل ایک خطاب آپ نے سماعت کیا. یقین جانیے اگر ہم ان تقاریر پر جو ہوئی ہیں عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری نجات کے لیے اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے یہ چیز کافی ہے. چونکہ یہاں خواتین بھی ہیں اس لیے مجھے حکم ہوا کہ میں کچھ خطاب خواتین کے تعلق سے کروں اور اسی بیچ میں بعض چیزیں ایسی آ گئی جو واقعی اپیل کر رہی ہیں کہ ان موضوع میں ایک موضوع اور داخل کر دیا جائے جو وقت کی اہم ضرورت ہے. ابھی آپ نے رحمانی صاحب کا خطاب سماعت فرمایا، اس کے بعد ہمارے برادر عزیز جناب مولانا شاہد مبین صاحب حفظہ اللہ کے خطاب آپ نے سنا، مدلل اور بہت ہی پرمغز. میرے خیال سے جو سوالات دل و دماغ میں لوگوں کے گردش کر رہے ہوں گے وہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ستیزہ کار رہا ہے ازل سلطہ انوس چراغ مصطفی سے شرار قول حبیب، وہ چیز ختم بہرحال نہیں ہو سکتی. آج اس وقت موجودہ دور میں ضرورت ہے کہ امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرے. یہ ضرورت ہمیشہ رہی ہے، لیکن احوال و ظروف کے اعتبار سے کبھی ضرورت سخت ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے. آج اشد ضرورت ہے اس بات کی، پوری دنیا الکفر ملت واحدہ کی زندہ تصویر بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ایک ملت ہے. آج پورا کفرستان تمام مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی پر رہنے نہیں دینا چاہتا اور اس صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹانے پر تلا ہوا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ عقل کے اور
ہوش کے ناخن نہیں لیتا، وہ آپس ہی میں سر فٹبال کا شکار ہے، وہ آپس ہی میں دیگر مشکلیاں کر رہا ہے، وہ آپس ہی میں انتشار و اختلاف کے بیج بو رہا ہے۔ یقین جانیے ہم انتشار کی دعوت نہیں دیتے، ہم اختلاف کی دعوت نہیں دیتے، ہماری دعوت صرف کتاب و سنت ہے، صرف کتاب و سنت ہے، ہماری دعوت وحی الہی کی جانب ہے، ہماری دعوت اللہ اس کے رسول کی جانب ہے۔ اگر اس دعوت میں کوئی کھوٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر کھوٹ ہے۔ ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، آؤ وحید الزمان نواب صاحب کی طرف، آؤ نواب والی جاہ کی طرف، آؤ فلاں کی طرف، آؤ ثناء اللہ مرسری کی طرف، آؤ محمد جولا گڑھی کی طرف، آؤ محمد حسین بٹالوی کی طرف، آؤ اس بدلے جلیل کی طرف جس نے قادیانیت پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ 30 علماء کرام سے پورے ہندوستان میں چل کر کے لیا، محمد حسین بٹالوی کی طرف، آؤ اس شخصیت کی طرف جس نے مرزا غلام محمد قادیانی مدعی نبوت